وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وصحاب سيدنا ومولانا محمد وجميع أتباع سيدنا ومولانا محمد وسيلتنا وسيلتي اللهم إليك في الدارين نعمده ونستعينه ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كلامه الكريم وخطابه العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم وليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم وليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وجميع أتباع سيدنا ومولانا محمد وسيلتنا إلى ملك في الدارين بزرگان ملت اور برادران اسلام، پانچواں پارہ سورہ نساء کی 4 آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا بفضل تعالیٰ شرف حاصل ہے۔ ان آیات معظمات میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کے بارے میں بڑی اہم باتیں بندوں تک اپنے رسول آخر الزمان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پہنچائی تاکہ بندے شیطانی مکر و فریب کا شکار نہ ہو، شیطان کے دھوکے میں نہ آئے، اس لیے کہ شیطان بنی نوع انسان کا ازلی اور ابدی دشمن ہے، اور وہ اپنی دشمنی کا اظہار اس وقت کر چکا کہ جب اللہ تعالیٰ نے
آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا اور شیطان نے نہیں کیا۔ اس نے تکبر کیا، غرور کیا۔ پوچھنے پر بتایا اس نے کہ میں نے اس لیے سجدہ نہیں کیا ہے کہ میں آدم سے افضل ہوں۔ آدم کو تو نے مٹی سے بنایا ہے، مجھے آگ سے بنایا، تو آگ مٹی کے سامنے کیوں جھکے؟ یہ شیطان کا ذاتی اجتہاد تھا جو غلط تھا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اس بات کو کوئی وزن نہیں دیا اور فرمایا کہ آگ مٹی سے افضل تو نہیں ہے، تو اگر اپنے دعوے میں سچا بھی ہوتا تب بھی تو نے تو میرے حکم کی نافرمانی کی ہے۔ یہاں افضلیت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ کے حکم کی تعمیل کا مسئلہ ہے کہ ہم نے حکم دیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو، تمہیں سجدہ کر دینا چاہیے کیونکہ میرے حکم کی نافرمانی تو نے کی ہے۔ یہاں کسی کے افضل یا کم افضل ہونے کا کوئی مسئلہ نہیں۔ ان علیک لعنتی الی یوم الدین، اب قیامت تک اس پر خدا کی لعنت ہے۔ شیطان نے جب دیکھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے اللہ نے مجھے رجیم قرار دیا ہے، اپنی بارگاہ سے دھتکار دیا ہے، راندہ درگاہ کر دیا ہے، تو بجائے اس کے کہ اسے پشیمانی ہوتی، اسے کچھ افسوس ہوتا کہ میں بلند ترین مقام سے بہت نیچے گرا دیا گیا ہوں، توبہ کرتا، استغفار کرتا، معافی مانگتا، اس کی بجائے اس نے مزید تکبر کیا، غرور کیا، اور اس تکبر و غرور نے اسے قیامت تک کے لیے مردود، رجیم اور داندہ درگاہ الہی قرار دی۔ اس لیے اس نے انتقامی جذبے کے تحت خدا کے ساتھ یہ بات چیت میں کہا کہ تو نے مجھے آدم کی وجہ سے مردود قرار دیا ہے، رد کر دیا ہے، لہذا اب میں آدم کو اور اس کی اولاد کو نہیں چھوڑوں۔ تو یاد رکھیے شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے، ابدی دشمن ہے۔ کافروں اور مشرکوں کی تو کوئی بات چھوڑیے، ایمان والوں کا تو یہ بڑا دشمن ہے، کسی کو نیک کام کرنے کی طرف راغب نہیں ہونے دیتا۔ اگر کوئی نیک کام کرتا بھی ہے تو اس میں تکبر ملا دیتا ہے، ریاکاری ملا دیتا ہے، نمود و نمائش ملا دیتا ہے، اس عبادت کو رائے گاہ کر دیتا ہے۔ اور ہم ہیں کہ شیطانی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور اسی کے کہنے میں لگے ہوئے ہیں، اور ہر لمحہ خسارے میں ہے، لیکن ہمیں وہ خسارہ نظر ہی نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کی تمام باریکیوں سے، اس کے تمام وساوس سے، اس کے ہتھ کنڈوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت کو آگاہ کر دیا ہے، بچنے کا طریقہ بھی بتا دیا ہے کہ شیطانی ہتھ کنڈوں سے، شیطانی مکر و فریب سے، شیطانی جال میں پھنسنے سے تم کیسے بچ سکتے ہو، یہ راستہ بھی بتا دیا۔ اس لیے یہ آیات کا مطلب اور اس کی تفسیر اور تشریح ذرا غور سے سنو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے جب میں نے اسے راندہ درگاہ کر دیا اور اسے اپنے راندہ درگاہ ہونے کا افسوس تک نہیں ہوا،
اس نے معافی نہیں مانگی، توبہ نہیں کی، بلکہ اور اگڑ گیا۔ لہذا ہم نے فیصلہ کیا، اس کو یہ سنا دیا کہ لعنہ اللہ، اللہ کی لعنت ہے اس پر، یعنی شیطان۔ اور اللہ کی لعنت کے کیا معنی؟ خدا کی رحمت سے دور۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو حکم دیا ہے کہ لعنت مت بھیجا کرو۔ خاص طور پر ہمارا عورتوں کو یہ بڑی عادت ہے، ذرا ذرا سی بات پر لعنت ہے، لعنت تجھ پر، لعنت ہے تجھ پر، پھٹکار ہے، اس قسم کی بات ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے سخت منع فرمایا۔ فرمایا تم نہیں جانتے کہ لعنت کے معنی کیا ہے؟ لعنت کے معنی ہے جب تم کسی پر لعنت بھیجتے ہو، اس کے معنی ہے بد دعا ہے بہت زبردست کہ خدا تجھے اپنی رحمت سے دور کر۔ اب جو خدا کی رحمت سے دور ہو جائے اس کا ٹھکانہ کہاں ہو سکتا؟ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی بد دعا کسی کے حق میں قبول کرے یا نہ کرے، لیکن جب خدا ہی لعنت بھیجے کسی پر، وہ تو قبول ہی قبول ہے۔ وہ تو خدا کی بھیجی ہوئی لعنت تو رائے گا نہیں جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے بھی بعض گناہوں پر لعنت بھیجی ہے، مثلا جھوٹ پر۔ اللہ نے فرمایا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والوں پر خدا کی لعنت ہے۔ اب سارے جھوٹ بولنے والے خدا کی رحمت سے دور ہیں، اور اللہ نے ان کو اپنی رحمت سے خود دور کیا ہے۔ یہ کوئی معمولی سزا نہیں، بہت بڑی سزا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو اللہ کو اور اللہ کے رسول کو قولی یا فعلی تکلیف دے گا، اس پر خدا کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، دنیا بھر کے تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی انسان کسی انسان پر لعنت بھیجے، وہ قبول ہو یا نہ ہو، بد دعا تو ہے نا، لیکن جب خدا ہی کسی پر لعنت بھیج رہا ہو تو وہ تو رائے گا نہیں جائے گی، وہ تو اس کی بارگاہ میں قبول ہی ہے کہ خود مالک اپنی کسی مخلوق پر لعنت بھیج رہا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے شیطان کی سرکشی، اس کی نافرمانی، اس کے تکبر اور غرور کی بنیاد پر فرمایا لعنہ اللہ، اس شیطان پر خدا کی لعنت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیا، اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ حالانکہ خدا کا حکم ہے 9ویں سپارے میں، ان رحمتی وسعت کل شیء، فرمایا میری رحمت تو ہر چیز کے ساتھ ہے۔ شیطان نے بھی کسی بزرگ سے کہا تھا کہ آپ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ نے اپنی رحمت سے دور کر دیا، وہ تو کہتا ہے ہر چیز کے ساتھ میری رحمت ہے، تو خدا کی رحمت تو میرے ساتھ بھی ہے، تو اس کو یہ زوم ہے۔ حالانکہ اس کے مقابلے میں کئی آیتیں جن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعنہ اللہ، خدا نے شیطان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے، اس کے کہنے کا کوئی اعتبار نہیں۔ اب جب اللہ نے اسے رجیم قرار دیا، مردود قرار دیا، اپنی رحمت سے ہی دور کر دیا، اب اس نے انتقامی جذبے کے تحت خدا کے سامنے یہ کہا ہے وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، اس نے کہا تھا کہ میں ضرور تیرے بندوں سے اپنا مقرر کیا ہوا حصہ ضرور لوں گا، یعنی میں اپنا حصہ چھوڑوں گا نہیں، میں اپنا حصہ تیرے بندوں سے ضرور وصول کروں گا۔ اب یہ بڑی تفصیل طلب بات ہے کہ یہ شیطان ہر مومن مسلمان سے اپنے اعلان کے مطابق حصہ ضرور لیتا ہے، اس کا حصہ ہم نے خود ہی مقرر کیا، اس کا حصہ ہم نے خود ہی مقرر کیا۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کھانے بیٹھو، پینے بیٹھو تو بسم اللہ شریف پڑھ کے کھایا کرو،
کھانے کے بعد الحمد شریف بھی پڑھا کرو، الحمدللہ۔ فرمایا جس کی ابتدا میں بسم اللہ ہو اور انتہا میں الحمدللہ ہو، اس کام میں برکت ہی برکت ہے۔ اور اگر تم نے بسم اللہ پڑھے بغیر وہ کام کیا تو اس کام میں شیطان کا حصہ شامل ہے۔ یہ حدیث ہے، یہاں جو ریاض الصالحین کی حدیث ہے، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی معرفت الآراء مشہور کتاب ہے ریاض الصالحین۔ اس میں ایک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے، طباق میں کھانا رکھا ہوا تھا، کوئی شخص دوڑا دوڑا آیا اور اس نے اپنا ہاتھ کھانے کی طرف بڑھا دیا۔ ابھی حضور نے شروع نہیں کیا تھا، حضور نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پھر ایک بچہ آیا، بھاگا بھاگا، اس نے بھی کھانے کی طرف ہاتھ پکڑ لیا، حضور نے اس کا ہاتھ بھی پکڑ لیا۔ پھر فرمایا شیطان چاہتا تھا کہ اس کھانے میں سے اپنا حصہ لے لے، میں نے اس اعرابی کا ہاتھ بھی پکڑا ہوا ہے، بچے کا ہاتھ بھی پکڑا ہوا ہے، شیطان کا ہاتھ بھی پکڑا ہوا ہے، تو یہ حصہ ہوتا ہے، شیطان نے اس کو لے لیتا ہے کسی نہ کسی طرح سے۔ اب دیکھیے ایک حدیث ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ایک حدیث ہے، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی مثنوی حصہ اول کے دفتر اول میں یہ حدیث میں نے پڑھی ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ، جو شخص نماز پڑھ رہا ہے اگر وہ نماز کے دوران ادھر ادھر دیکھتا ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ فرمایا جب تک نمازی نماز پڑھتا رہتا ہے اور ادھر ادھر نہیں دیکھتا ہے، حضور قلب سے نماز پڑھتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اپنی توجہ اس بندے کی طرف رکھتا ہے، اور جب وہ ادھر ادھر دیکھتا ہے تو خدا بھی اپنی توجہ اس سے ہٹا لیتا ہے۔ اور یہ جو نماز پڑھتے پڑھتے خام خواہ ادھر ادھر دیکھنے لگا، داڑھی سے کھیلنے لگا، پسینہ پوچھنے لگا، کبھی کچھ کر رہا ہے، کبھی نماز کے اندر حرکتیں 100 ہم کرتے ہیں، نماز ہی بیکار ہے۔ فرمایا یہ شیطان کا جھپٹا ہے جو اس عبادت کرنے والے کی عبادت سے اپنا حصہ لے رہا ہے، تو بیکار نہیں۔ اب دیکھیے وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، میرا حصہ مقرر ہے تیرے بندوں میں، ان کے ہر کام میں، لہذا میں تو اپنا حصہ وصول کر کے رہوں، چھوڑوں گا نہیں۔ اب کر رہا ہے وصول، کیسے کیسے وصول کر رہا ہے، کیسے کیسے حالات ہمارے سامنے، سب شیطانی حصے۔ فرمایا کیا کروں گا میں، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، میں انہیں ضرور گمراہ کروں گا۔ یہ اس نے بڑے دعوے سے بات کہی، لام تاکید کا ہے۔ سورہ نساء ہے، 4واں پارہ ہے، آیت نمبر 116 سے 120 تک۔ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، میں ضرور انہیں گمراہ کروں گا، چھوڑوں گا نہیں، اور وہ کر رہا ہے اور وہ کرتا رہتا ہے۔ ہم شیطان کے چنگل میں پھنسے رہتے ہیں، کسی وقت خوش قسمتی سے توبہ کی توفیق ہو جائے، کوئی وہاں سے نکل آئے، کوئی عبادت میں ہم راغب ہو جائے، وہ ایک الگ بات ہے، ورنہ ہم نفس اور شیطان کے کہنے میں لگے رہتے ہیں۔ جو کام ہمیں نہیں کرنے چاہیے وہ ہم کرتے رہتے ہیں، تو شیطان اپنا حصہ وصول کرتا رہتا ہے۔ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، میں ضرور انہیں گمراہ کروں گا۔ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، میں ضرور بڑی بڑی امیدوں میں ان کو مبتلا کر دوں گا۔ اور شیطان بڑی امیدیں دلاتا ہے بندوں کو، فکر مت کرو، یہ ہو جائے گا، یوں ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، یوں کر لو، یوں ہو جائے گا، یوں کر لو، یوں ہو جائے گا، ہوتا کچھ نہیں، سارے کام خراب ہوتے ہیں، کیونکہ وہ شیطان امید میں رکھ رہا ہے، بڑی بڑی لمبی امیدیں،
ابے کیوں گھبراتا ہے بھائی؟ ابھی کو تو مرنے کے قریب ہے، ابھی تیری عمر باقی ہے، یہ کام کر لے، اس میں تیرا بڑا فائدہ ہے۔ حالانکہ اس کام میں نقصان ہوتا ہے، اس کو تو نقصان کرا رہا ہے، فائدہ تو پہنچانا ہی نہیں۔ ہم تو بڑی بڑی امیدوں میں پھنسے ہوئے، ایک منٹ کی زندگی کا پتہ نہیں ہے، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ یہ امیدوں میں اپنے آپ کو مبتلا رکھنا اصل میں یہ شیطانی کارنامہ ہے، جو شیطان ہمیں طرح طرح کی لمبی لمبی جھوٹی امیدوں میں، جھوٹے وعدوں میں مبتلا کرتا ہے۔ وَلَا آمُرَنَّهُمْ، تیسری بات، میں ضرور ان کو حکم دوں گا، مجبور کروں گا، فَلَيُبَتِّكَنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، اور پھر میں ایسا انہیں مجبور کر دوں گا کہ یہ جانوروں کے کان بھی کاٹیں گے، جانوروں کے کان بھی کاٹیں گے۔ یہ کام مشرکوں نے شروع کیا ہوا تھا عرب کی سرزمین پر۔ جس اونٹنی کے 4 بچے ہو جاتے تھے، 5واں بچہ ہوتا تھا، اس کے کان کاٹ دیتے تھے، اس کو آزاد چھوڑ دیتے تھے کہ اس پر نہ بوجھ رکھنا ہے، نہ اس سے کوئی فائدہ لینا ہے، نہ اس سے کوئی کام لینا ہے، یہ ہمارے بتوں کا حصہ ہے۔ اور وہ بت کون تھا؟ وہ شیطانی تو تھا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس سے پہلے یہ کام ہو رہے تھے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کے ذریعے سے ان تمام کاموں کو ختم کیا۔ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، میں انہیں ضرور حکم دوں گا۔ انعام جانوروں کو کہتے ہیں، انعام کے معنی جانور، انعام نہیں ہے، انعام ایک لفظ الگ ہوتا ہے، اس کے معنی انعام ہوتا ہے کوئی چیز ملنا، انعام جانوروں کو کہتے ہیں۔ جیسے قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا لَهُمْ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، فرمایا ہم بے شمار انسانوں کو اور بے شمار جنوں کو جہنم ہی میں پہنچائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کہ اللہ نے ان کو پہنچانے کے لیے جہنمی پیدا کیا، نہیں، لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ہم نے ان کو دل دیے ہیں، سمجھتے کیوں نہیں ہے؟ ذرا غور کرنے والی بات، ہم آج کی دنیا میں نہیں سمجھ رہے، کوئی نہیں سمجھ رہا۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ہم نے ان کو دل دیے ہیں سمجھنے کے لیے، یہ بالکل نہیں سمجھتے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ہم نے ان کو کان دیے ہیں، حق بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، سنتے ہیں تو ادھر سے سنا، ادھر سے نکال دیے۔ کیا یہ نہیں ہو رہا ہے اس وقت موجودہ دور میں؟ لَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ہم نے آنکھیں دی ہیں ان کو دیکھنے کے لیے، لیکن یہ حقیقت کو دیکھتے ہیں۔ اولئک کالانعام، یہ انعام کا لفظ آیا، فرمایا ایسے لوگ جن کو جو دل سے سمجھتے نہیں ہیں، کانوں سے سنتے نہیں ہیں، آنکھوں سے دیکھتے نہیں ہیں، اور ادھر سے سنا ادھر چھوڑ دیا، ادھر دیکھا، عبرت کا کوئی سامان نہیں، یہ کون ہے؟ اولئک کالانعام، یہ جانوروں کی طرح ہے۔ چوپائے، گائے، بیل، بھینس، اونٹ، گائے، بیل، بکری، جتنے بھی جانور انعام، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے۔ کیوں؟ اولئک هم الغافلون، اس لیے کہ یہ غافل ہے، لاکھ جو جوڑو ان کو بیداری نہیں ہوتی۔ تو انعام کے معنی ہے جانور۔ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، شیطان نے یہ کہا خدا کے سامنے کہ میں ایسا حکم دوں گا کہ جانوروں کے کان کاٹے گی۔ مطلب یہ ہے کہ جانوروں کو بتوں کے نام پر نشان لگا کر چھوڑ دیں گے۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں انہیں ضرور حکم دوں گا، فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اور یہ اللہ کی مخلوق میں تبدیلی کریں گے۔ اور یہی میرا آج کی تقریر کا موضوع ہے، جس کی بنیاد پر میں نے یہ تقریر شروع کی۔ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، شیطان نے کہا وہ ضرور بدل دیں گے اللہ کی مخلوق کو۔ یہ کیا اللہ کی مخلوق کو کیا بدل رہا ہے؟ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے جو
آج کل پوری دنیا میں آپ کو ابھی معلوم ہے انسانی اعضاء کی پیوند کاری ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ کسی کی آنکھ کسی کو لگا دو، کسی کا گردہ کسی کو لگا دو، کسی کا کچھ کر دو، جانوروں تک کے تو لگا رہے ہیں، بندروں کے خوشیے تک لگا رہے ہیں، خون کی بوتلیں چڑھ رہی ہیں، پوسٹ مارٹم ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے۔ یہ شیطانی کھیل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں تبدیلی کرنے کا کام شیطان نے سکھایا۔ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، میں ضرور ان کو حکم دوں گا یہ تیری پیدا کی ہوئی چیزوں کو بدل دیں گے۔ لہذا یہ اعضاء کی پیوند کاری جو ہے یہ اختلافی مسئلہ بنا ہوا ہے۔ کچھ لوگ اسے خلاف اسلام کہتے ہیں، کچھ لوگ اسے اسلام کے مطابق کہتے ہیں۔ جو لوگ اسلام کے مطابق کہتے ہیں ان کے پاس نہ کوئی قرآنی آیت ہے نہ کوئی حدیث ہے۔ الحمدللہ میں نے سب کو دیکھا، لیکن جو پیوند کاری کو خلاف اسلام کہتے ہیں ان کے پاس قرآن بھی ہے اور حدیث بھی ہے۔ وہ قرآن سے دلائل دیتے ہیں، حدیث سے دلائل دیتے ہیں، وہ محض اجتہاد سے نہیں یا فقہی دلائل نہیں۔ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، میں ضرور تیرے بندوں کو حکم دوں گا تیری پیدا کی ہوئی مخلوق میں یہ تبدیلیاں کریں گے، بدلیں گے۔ اب اس کی شرح میں مفسرین کے اقوال ہیں، ذرا غور سے سنو۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ عورتیں مردوں کا لباس پہنیں گی۔ یہ بھی تو اللہ کی تخلیق میں تبدیلی ہے یا نہیں ہے؟ اگر نہیں کسی کے سمجھ میں آتا نہ ہے، تبدیلی تو ہے۔ عورتوں کا بال کٹوانا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں تبدیلی ہے۔ عورتوں کا مردوں کی طرح لباس پہننا یہ بھی اللہ کی مخلوق میں، اللہ کی تخلیق میں ایک بہت بڑی تبدیلی ہے۔ بڑی ہو کر وہ لڑکیاں پھر جیسی نکلتی ہیں وہ سب آپ کے ساتھ۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی خلقت میں جو اس نے جس مقصد کے لیے جو چیز بنائی تھی اس کو جب بدل دیا جائے گا تو وہ تغییر ہے اللہ کی مخلوق۔ اسی طرح عورتوں کا مردوں کی طرح باتیں کرنا، مردوں کا عورتوں کی طرح باتیں کرنا، مردوں کا عورتوں کی طرح چلنا، مردوں کا عورتوں کی طرح حرکتیں کرنا، مردوں کا عورتوں کی طرح لباس پہننا، مردوں کا داڑھی مڈانا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی خلقت میں تبدیلی ہے۔ یہ تمام مفسرین نے لکھا۔ خدا نے داڑھی دی ہے، حسن دیا ہے، شاعر اسلام دیا، ہم نے اس کو مڈا دیا ہے، مجھے بھی مڈوا دیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیز میں تبدیلی ہے یا نہیں ہے؟ کہیے، جب یہ ہے تو شیطانی فعل ہوا یا نہیں ہوا؟ کیسے جائز ہے یہ سب کام جو ہو رہے ہیں یہ شیطانی تعلیم کے مطابق ہو رہا ہے، اور یہی یہودیوں نے اور انگریزوں نے مسلمانوں کو سکھایا ہے، اور اسی کے سکھانے پہ ہم لگ گئے۔ اللہ کے رسول کو ہم نے بالکل چھوڑا۔ بعض علماء نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں یہ بھی تبدیلی ہے کہ جو چیزیں اللہ نے جس مقصد کے لیے بنائی ہیں اس کو اس کے خلاف استعمال کرنا۔ سورج بنایا ہے روشنی کے لیے، مگر ہندو مشرک اس کی پوجا کرتے ہیں، یہ بھی اللہ کی مخلوق میں تبدیلی ہے۔ چاند کی پوجا کرتے ہیں، ستاروں کی پوجا کرتے ہیں، پتھروں کو اللہ تعالیٰ نے پوجا کے لیے تو نہیں پیدا کیا ہے کہ مورتیاں بنائی جائیں، پتھروں کے بت بنائے جائیں، ان کی پوجا شروع کی جائے۔ تو جو چیز اللہ نے جس مقصد کے لیے پیدا کی ہے اگر اس کو اس طرح استعمال نہیں کیا جائے گا تو یہ اللہ تعالیٰ کی پیدائش میں یا اس کی مخلوق میں ایک تبدیلی ہے جو شیطان کروا رہا ہے۔ اسی طرح بعض لوگ اپنے ٹانگوں پہ یا رانوں پہ یا اپنے ہاتھوں پہ خدا کر اس میں سندور بھر دیتے ہیں،
سرما بھر دیتے ہیں، نشان لگا دیتے ہیں، یہ بھی اس کو کہتے ہیں گوندنا. یہ ہاتھوں کو گوندنا، ٹانگوں کو گوندنا، سرما بھر دینا، سندور بھر دینا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں تبدیلی ہے، اور یہ بھی شیطانی سے یہ بھی جائز ہے. بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے اندر تبدیلی ہے کہ اسلام کے احکام بدل دیے جاتے ہیں، اور بدلے جا رہے ہیں اس وقت ساری دنیا. مسلمان کہا رہا ہے، بنیاد پرست کہہ کے پتہ نہیں کیا 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 جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کے دین کو بدل دینا، احکام کو بدلنا. اب قرآن تو کوئی بدل نہیں سکتا، زیر زبر شدمت کو تو کوئی بدل نہیں سکتا، لیکن اس کا ترجمہ بدل دیتے ہیں، اس کی تفسیر بدل دیتے ہیں، اس کے افکار بدل دیتے ہیں. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں تبدیلی ہے جو ایک شیطانی فعل کی. عزیزان گرامی، جب یہ چیزیں تغییر خلق اللہ ہے، اللہ کی مخلوق میں تبدیلی ہے، تو اب آنکھیں دے دینا، دل دے دینا، گردہ دے دینا، کیا یہ خدا کی مخلوق میں تبدیلی نہیں؟ کہا جاتا ہے کہ یہ اظہار ہمدردی ہے. مرنے سے پہلے وصیت اگر کوئی کر دے کہ میرے مرنے کے بعد میری آنکھیں جو ہے وہ کسی معذور کو لگا دی جائیں، یہ بڑی قربانی ہے. یہ عام طور پر لوگ کرتے ہیں. اللہ معاف کرے، جہالت صاحب نے بھی یہ کہا ہوا تھا کہ میرے مرنے کے بعد میری آنکھیں جو ہے، وہ تو موقع ہی نہیں ملا. لیکن یہ بتائیے، فقہاء علماء کہتے ہیں کہ یہ جو انسان یہ وصیتیں کر رہا ہے کہ میرا گردہ لگا دینا، میری آنکھیں دے دینا، یہ گردہ اور یہ آنکھیں کیا انسان کی اپنی ملکیت ہے؟ کس کی ملکیت میں دخل دے رہا ہے؟ یہ ہر چیز تو خدا کی ہے. انسان سراپا خدا کی مخلوق ہے. آنکھیں خدا نے دی ہیں، کان خدا نے دیے ہیں، دل گردہ خدا نے دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم اپنے خون کا کاروبار کرو، اپنے گردے کا کاروبار کرو، آنکھوں کا کاروبار کرو، تمہارا جسم تمہارا، جہاں جی چاہے اس کو استعمال کر لو. یہ تو خدا نے کہیں بھی نہیں کہا. یہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت کو اپنی ملکیت سمجھ کر وصیت کرنا، یہ خلاف اسلام ہے، جائز نہیں ہے، لغو ہے، حرام. اور اللہ کی مخلوق کے اندر یہ تبدیلی. اللہ اسلامی مشاورتی کونسل نے بھی یہ جو آنکھوں کے عطیہ لگانے کا فیصلہ کیا ہے، 5 شرطیں ہیں، جس میں آخری شرط یہ ہے کہ کسی مسلمان کا کوئی عضو کسی کافر کو نہ لگایا جائے. کسی مسلمان کا کوئی عضو کسی کافر کو نہ لگایا جائے، کیونکہ یہ خدا کی نعمت کا غلط استعمال ہوگا. تو کسی کافر کا عضو بھی کسی مسلمان کو نہیں لگے گا کہ یہ بھی خدا کی نعمت کا انکار ہوگا. اور یہ جو آنکھیں آتی ہے، کہاں سے آتی ہے؟ سری لنکا سے آتی ہے. ہندوؤں کی ہیں، مشرقوں کی ہیں، بدھسٹ ہیں، مشرک ہیں، کافر ہیں، بے دین ہیں، اور ان کی آنکھیں آپ لیتے ہیں، اس کے بعد مسلمانوں کو لگا دیں. یہ سب اگرو قرآن جائز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے اندر، تخلیق کے اندر ایک گویا تبدیلی پیدا کرنے کو گویا مترادف ہے. حضرات گرامی، اور سنیے، غور کیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مشرکوں کا عقیدہ رہا ہے جو یہ کہتے ہیں، جن کا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد کیا رکھا ہے. مرنے کے بعد تو انسان خاک میں مل جاتا ہے، ہڈیاں بوسیدہ ہو جاتی ہیں، گل سڑ جاتا ہے. یہ جسم مرنے کے بعد کسی کام کا نہیں ہے. لہذا اگر اس جسم کا کوئی حصہ کسی مرنے والے کے کام آ جائے، کسی معذور کے کام آ جائے تو زیادہ بہتر ہے. یہی ہے نا. یہ مر کر گل سڑ جانے والا عقیدہ مشرکوں کا ہے، کافروں کا ہے، مسلمانوں کا نہیں ہے. یاد رکھیے، ہمارا یہ عقیدہ نہیں کہ مرنے کے بعد انسان مٹی سے مٹی مل جائے گا، گل سڑ جائے گا، بوسیدہ ہو جائے گا. یہ مشرکوں کا عقیدہ ہے. کیا خیال ہے آپ کا جب کوئی آدمی مر جاتا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ یہ بے حس ہے، بے حس حرکت ہے، میت پڑے.
وہ ہمارے مشاہدے میں میت ہے، صرف ہمارے دیکھنے میں صرف میت ہے، دنیاوی لحاظ سے میت ہے، لیکن جس دنیا میں اب یہ جا رہا ہے اس کو وہاں جانے کا احساس ہے۔ آپ کو نہیں ہے تو اس کا کیا علاج کیا جائے؟ نقل مکانی کر رہا ہے وہ، جہاں جب جانا ہے اسے، اس کو احساس ہے کہ مجھے کہاں جانا ہے۔ اگر احساس نہیں ہے تو حضور نے یہ کیوں فرمایا؟ میت کی چارپائی جب اٹھاتے ہیں، اگر وہ نیک ہوتا ہے، صالح ہوتا ہے، متقی ہوتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے، وہ کہتا ہے قدمونی قدمونی قدمونی، جلدی لے چلو جلدی لے چلو مجھے، میرے گھر کی طرف لے چلو، قدمونی لے چلو مجھے جلدی۔ وہ اپنے گھر کی طرف جانے کے لیے بےتاب ہے، ہم سمجھتے ہیں بے سہار کہتے مردار ہے، کچھ بھی نہیں۔ اور فرمایا اگر وہ کافر ہے، مشرک ہے، بے دین ہے، فاسق و فاجر ہے، بدکار ہے، تو وہ کہتا ہے ہاتھ آئے تو سبونا، ہے کہاں لے جا رہے ہو؟ کہ اس کو اپنا انجام نظر آ رہا ہے، اس کو اپنا انجام نظر آ رہا ہے۔ مرے گا تو پتہ لگے گا، کوئی فکر نہیں، مرنا تو سب نے ہے۔ آج اگر نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، مرتے ہی سمجھ میں آ جائے گا سب کچھ، روح ادھر نکلی ادھر پتہ لگ جائے گا۔ یہ بے ایشور کا جسم پڑا ہوگا یا اسے کچھ پتا بھی ہے؟ اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تم دفن کر چکو، اپنے بھائی کو مٹی ڈال چکو، ذرا وہاں کچھ دیر تک ٹھہرے رہو، تاکہ ایک دم وہ تمہاری جدائی کا احساس نہ کرے۔ تم اس کے پاس بیٹھتے تھے، گھنٹوں باتیں کرتے رہتے تھے، تم سے مانوس ہوتا تھا، تم اس سے مانوس ہوتے تھے، آپ کچھ دیر یہاں ٹھہرو، فاتحہ پڑھو، اس کے لیے دعا مغفرت کرو، اور پھر کبھی اس کی قبر پر آؤ تو جلدی سے جانے کی مت کوشش کرو، اس کی روح تم سے مانوس ہو رہی ہے، خوش ہو رہی ہے، اس کے پاس بیٹھو کچھ دیر۔ قبروں پہ جانے کا آخر کو فائدہ ہے، ایسے تو نہیں جاتے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تم دفن کر کے اس کو چلے جاتے ہو، تمہارے پاؤں میں جو جوتیاں ہیں یا تمہارے پاؤں کی آہٹ جو ہے، وہ قبر میں جانے والا سن رہا ہے کہ میرے ساتھی جا رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں یہ بے سے مردار ہے، کیا سب کچھ جانتا ہے، ہم بھی مریں گے تو پھر پتہ لگے۔ ابھی تو ہم علم الیقین کے دائرے میں نہیں آ رہے ہیں، یہ علمی باتیں ہیں نا، اگر ہم ان کو نہیں مان رہے ہیں تو ہم علم الیقین سے معلوم ہو رہے ہیں۔ پھر جب ہم مریں گے تو پھر عین الیقین بھی ہو جائیں گے اور حق الیقین بھی ہو جائیں گے، پھر وہ ہو یہ جو باتیں بالکل ٹھیک۔ فضیلہ نگرہ ذرا غور فرمائیں، مشکات شریف کی حدیث ہے اور باب ہے میت کے دفن کرنے، باب ہے میت کے دفن کرنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں فرمایا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حدیث کی راوی ہیں، فرماتی ہیں ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کسر عظم المیت، کسر عظم المیت کا کسر احیاء، رواہ مالک، ابو داؤد، ابن ماجہ۔ کا کوئی سا توڑنا پھوڑنا، ہڈی توڑنا، اس کا ایسا ہی ہے جیسا اسے زندگی میں ہڈی توڑی ہے۔ یہ حدیث شریف ہے، اور ابن شہبہ کی حدیث میں آتا ہے، عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جس نے کسی مرنے والے کو کوئی اذیت پہنچائی، اس نے اس کو ایسی ہی اذیت پہنچائی جس طرح اس کو زندگی میں پہنچائی تھی۔ وہ جس طرح زندگی میں اذیت کو محسوس کرتا ہے، مرنے کے بعد بھی محسوس کرتا ہے۔ لہذا فرمایا اپنی میتوں کو ایذا مت دو، تکلیف مت دو، ان کے ہاتھ پیر مت کاٹو، ان کا پوسٹ مارٹم مت کرو، سرد خانے میں رکھ کر ان کی کھال مت اتارو، ان کی آنکھیں مت نکالو، ان کے گردے مت نکالو، انہیں تکلیف ہو رہی ہے ایسی ہی تکلیف ہو رہی جیسے زندگی میں ان کو ہو سکتی ہے۔ یہ قرآن ہے، حدیث ہے، لیکن یہ کسی کے سامنے نہیں ہے۔ تو حضرات گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور قرآن کی روح سے یہ ثابت ہو چکا ہے
کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بلا آمرنہم فلا یغیرن خلق اللہ، شیطان نے یہ کہا ہے کہ میں تیرے بندوں کو ضرور حکم دوں گا، وہ تیری مخلوق میں جو تو نے پیدا کیا اس کے اندر وہ تبدیلیاں کریں گے، اور یہ تبدیلیاں سب شیطانی تعلیمات کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ لوگوں پر یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ میاں مرنے کے بعد کیا ہے، کون جیے گا کون مرے گا کیا ہوگا، وہ سیدھا ہڈیاں ہو جائے گی۔ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن مرنے کے بعد زندہ ہونے پر ہی انکار ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کی ایک بات ہے، تیسرے پارے کے اندر شیطان کا گزر ہوا ایک دریا کے کنارے سے، اس نے دیکھا وہاں ایک مردار ہے جو ساحل سمندر کے قریب ہے۔ جب پانی چڑھا آتا ہے وہ مردار پانی میں ہو جاتا ہے تو پانی کے جانور کھاتے ہیں، جب پانی کچھ اتر جاتا ہے مردار نظر آنے لگتا ہے تو پھر کتے گائے بھینس کتے کوے چیل جیت وغیرہ یہ آ کر اسے نوچتے ہیں۔ اتفاق سے شیطان نے دیکھا، اس نے کہا یہ تو بڑا اچھا نسخہ ہاتھ لگا، بتائیے جس مردار کا گوشت سمندر کے جانور بھی کھا رہے ہو، فضا کے جانور بھی کھا رہے ہو، ریزہ ریزہ ہو رہا ہو، بھلا ایسے مرنے والے کو اللہ تعالیٰ کس طرح دوبارہ زندہ کرے گا؟ یہ اس نے کہا یہ تو بڑا اچھا نسخہ ہاتھ آیا، اب یہاں کے لوگوں کو میں لا کر دکھاتا ہوں، بتاؤ بھائی مرنے کے بعد جو زندہ ہونے کا یقین رکھتے ہیں یہ جانور کتنے پیٹوں میں گیا ہے، کیسے یہ ذرے جمع ہوں گے، کیسے خدا ان کو زندہ کرے گا؟ یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں، ایمان والے سمجھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکومت جلدی چلو، دریا کے کنارے پر شیطان نے ایک بڑا مگر کھڑا کر دیا ہے، آپ چلے وہ اور لوگوں کو دکھا دے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح مردے ہوئے ذروں کو جمع کرے گا، دکھا دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، شیطان بھی کہاں دیکھا لو دیکھ لو، پانی چڑھ جاتا ہے تو سمندری کیڑے کھاتے ہیں، مگرمچھ کھاتے ہیں، سمندری گھوڑے کھاتے ہیں، بڑے بڑے جانور ہیں وہ کھا رہے ہیں، پانی اتر جاتا ہے تو کیڑے کوے گدے آ جاتی ہیں کھانے کے لیے۔ بلا بتاؤ ایسا مردار جو سینکڑوں پیٹوں میں چلا جائے کیسے اللہ تعالیٰ ان کو جمع کر دے گا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تیرے لیے بڑا مشکل ہے یہ کام، تیری سمجھ میں آنے والی بات نہیں، ذرا ٹھہر جا، اللہ نے مجھے کچھ حکم دیا ہے۔ یا ابراہیم، اب ابراہیم علیہ السلام سے خدا نے خود کہلوا دیا تاکہ وہاں کی بستی کے لوگ آ جائیں دیکھ لیں۔ ابراہیم علیہ السلام سے خود کہلوا دیا، اس قال ابراہیم رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، یا اللہ مجھے ذرا دکھا دے کہ تو ایسے مردار کو کیسے زندہ کرے گا۔ اللہ، اب یہ لفظ کیفا ہے، کیفا کے معنی ہے یہ نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خدا پر یقین نہیں تھا کہ وہ مردوں کو زندہ کرنے پر قادر، یہ یقین تھا۔ کیفا بتا رہا ہے کہ یہ زندہ ہونے کی حالت کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیسے مردہ زندہ ہوتا ہے، کہاں پہلے روح آتی ہے، کون سا حصہ حرکت کرتا ہے، کیسے اٹھتا ہے، کیا ہوتا ہے، صرف یہ دیکھنا ہے۔ مرے ہوئے آدمی کی یا مرے ہوئے جانور کی زندگی کی کیفیت کو دیکھنا ہے تاکہ علم الیقین کے بعد عین الیقین اور حق الیقین کا درجہ حاصل ہو جائے۔ اب اللہ نے خود کہلوایا، پھر خود ہی سوال کیا، قال اولم تؤمن، اے ابراہیم کیا تجھے بھی یقین نہیں؟ کالا بلا، اے پروردگار کیوں نہیں، یقین تو ہے، یقین تو ہے، مجھے یقین ہے کہ تو زندہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے، بلا کی نیت میں قلبی، صرف دل کا سکون چاہتا ہوں کہ مردے کو زندہ ہوا دیکھ، زندہ ہوتے ہوئے دیکھوں کہ کیسے زندہ ہوتا ہے، تو زندہ کر دے۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، فخذ اربعۃ من الطیر،
4 پرندے پکڑو، تیسرا سپارہ 4 پرندے پکڑو، فخذ اربعۃ من الطیر فصرهن الیک، ان 4 پرندوں کو ذبح کرو اور ان کو پروں اور آنکھوں اور سر اور پیر وغیرہ سارے ملا کر قیمہ کر دو، قیمہ کر دو۔ فخذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندے پکڑ لو، اربع مانے 4، طیر مانے پرندے۔ چنانچہ لکھا ہے ایک مور تھا، ایک کوا تھا، ایک کبوتر تھا اور ایک کوئی اور پرندہ یاد نہیں رہا، کوا جی نہیں بتاؤں، کوا تھا، مور تھا، کبوتر تھا اور مرغا تھا، چوتھا مرغا تھا۔ اصل میں یہ 4 جانور جو ہے خاص طور پر 4 خصلتیں انسان کے اندر موجود ہیں۔ یہ 4 خصلتوں کو ختم کرنے کا ایک نسخہ بھی ہے، 4 خصلتوں کو ختم کرنے کا ایک نسخہ بھی ہے۔ کبوتر جو ہے یہ انسانوں سے بڑا مانوس ہوتا ہے، اور انسان بھی انسان سے زیادہ مانوس ہو جائے تو اپنے پیدا کرنے والے کو بھول جاتا ہے، اپنے پیدا کرنے والے کو بھول جاتا ہے۔ تو یہ انسیت جو ہے نا اللہ کے ساتھ جو ہونی چاہیے، اللہ کے رسول کے ساتھ، وہ اس کے بندوں کے ساتھ ایسی انسیت نہیں ہونی چاہیے کہ جو اللہ کو بھی بلا دے، رسول کو بھی بلا دے، آخرت کو بھی بلا دے۔ اسی طرح مور جو ہے یہ بڑا خود پسند جانور ہے، پرندہ ہے۔ اس کو اپنے آپ جب پر پھیلاتا ہے دیکھتے تو بہت خوش ہوتا ہے، ناچتا ہے اپنی خوبصورتی پر۔ خود پسندی بھی ایک بیماری ہے۔ آئینے کے کھڑا ہوگا دیکھتا ہے انسان اپنے ہاتھ پاؤں کو، اپنے کپڑوں کو، اپنی ٹائی کو، اپنی شکل کو، بالوں کو سنوارتا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے کہ میں بہت خوبصورت ہوں، میرے اعضاء بڑے ٹھیک ٹھاک۔ اس میں تکبر اور غرور اور خود پسندی کا جذبہ پیدا ہو۔ حضور نے جذبے کو ایسے ختم کیا، حضور نے فرمایا جب آئینہ دیکھو کہو اللہم انت حسنت خلقی کما حسنت خلقی، یا اللہ میری سیرت کو بھی ایسے ہی خوبصورت بنا دے جس طرح تو نے میری صورت کو خوبصورت بنایا ہے۔ فرمایا خوبصورتی دیکھ کر اتنا مت جاؤ، فخر مت کرو، خود پسندی مت کرو، بلکہ خدا کو کہو جیسا مجھے خوبصورت بنایا ہے میری عادتیں بھی خوبصورت بنا دے، میری سیرت بھی خوبصورت بنا دے۔ اسی طرح کوا جو ہے یہ بڑا حریص ہے، کوا بڑا حریص ہے، انسان بھی بڑا حریص ہے، اس کا پیٹ نہیں بھرتا ہے چاہے ساری دنیا کی دولت سے گھر میں آ جائے، اللہ ماشاء اللہ، قناعت نہیں ہے ہمارے اندر۔ آج کے دور میں خاص طور پر یہ بات بتا رہا ہوں۔ اور چوتھا مرغ ہے، اس کی شہوت کی قوت بہت زیادہ ہے۔ انسان کے اندر شہوانی طاقتیں بھی ہیں، لالچ بھی ہے، حرص بھی ہے، بخل بھی ہے، خود پسندی بھی ہے، دوسروں کے ساتھ مانوس ہونا بہت زیادہ، اللہ اور رسول کو بھول جانا۔ یہ 4 خصلتوں والے پرندے کا آپ پکڑو، ان کو ذبح کرو، گوشت، پر ہڈیاں، رگے وگے جو کچھ ہے سب ملا دو۔ جب قیمہ ہو جائے تو پھر یہ پہاڑ دیکھ لو کتنے پہاڑ ہیں، ان پہاڑوں پر ایک ایک قیمے کا پیڑا رکھ دو بنا کر، اتنا سارا گوشت بن جائے گا، اتنے بڑے پیڑے بناؤ پہاڑوں پر رکھ دو۔ اے ابراہیم فصرهن الیک، پھر تو جس جانور کو پکارے گا، جس پرندے کو پکارے گا، اسی کے جسم کے اعضاء ہر پیڑے میں سے نکلیں گے، فضا میں جائیں گے، پرندہ بن کر تیرے پاس آ جائے گا۔ ایسا ہی ہوا، آپ نے کبوتر کو آواز دی، بس 4-5 پیڑے جتنے اس میں سے کبوتر ہی کا قیمہ نکلا، اس کے پر نکلے، اس کے دگے نکلے، اور فضا میں ایسے گونج گانج کے، اور فرمایا سر اپنے ہاتھ میں رکھو، جب کبوتر آ جائے تو سر اس کے ساتھ لگا دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے محبوب، یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم مر رہے ہیں، ہم نے مرنے کے بعد زندہ ہی نہیں ہونا ہے، ہماری جسم جو ہے گل جائے گا، ہڈیاں گل جائیں گی، بوسیدہ ہو جائیں گی، کس کام کی زندگی میں کسی کو دے دو، آنکھیں گردہ بھی دے دو، یہ بھی دے دو، وہ بھی دے دو۔ فرمایا یہ ہماری تخلیق کے اندر بہت بڑی تبدیل ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد کچھ نہیں ہونا ہے، لیکن یہ کہہ دو کہ بندہ ہو یاتی بکم اللہ جمیعا، اینما کنتم یاتی بکم اللہ جمیعا، جہاں کہیں بھی تمہارے جسم کے اجزاء ہوں گے ہم ہر جگہ سے اکٹھے کر کے تم کو زندہ کر کے رکھیں گے۔ عزیزان گرامی، انسان کو اللہ تعالیٰ نے
اس کے جسم کے اعضاء کا مالک نہیں بنایا ہے۔ اس کا جسم ایک سرکاری مشین ہے جو اس کو استعمال کے لیے دی گئی ہے، لہذا اس کو اس کے تلف کرنے یا فروخت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کو خودکشی کی اجازت نہیں دی گئی۔ فرمایا ما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ، کسی نفس کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر یا اس حکم کے بغیر مر جائے۔ اس کی موت جب بھی واقع ہوگی وہ باذن اللہ واقع ہوگی۔ اس لیے انسان کو اپنے اعضاء ہبہ کرنا، مرنے کے بعد فروخت کرنا اور دوسرے کے لیے وصیت کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ احترام آدمیت کا بھی یہی تقاضا ہے کہ اس کے اعضاء کو بکاؤ مال نہ بنایا جائے۔ مومن کو جس طرح زندگی میں تکلیف دینا درست نہیں، اسی طرح مرنے کے بعد بھی اسے ایذا دینا جائز نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ مومن زندگی میں جن چیزوں سے راحت پاتا ہے، موت کے بعد بھی ان چیزوں سے اسے راحت نصیب ہوتی ہے۔ جب اسے راحت نصیب ہوتی ہے تو پھر اسے ایذا بھی محسوس ہوتی ہے۔ لہذا اعضاء کی پابند کاری ادرو قرآن اور ادرو حدیث قطعاً جائز نہیں ہے، ممنوع ہے، حرام ہے، اور یہ انسان کی ناقدری کی بہت بڑی دلیل ہے جس کی اسلام نے اجازت نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن تعلیمات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر وہ کام کرنے کا جذبہ عطا کرے جو اللہ اس کے رسول کے نزدیک اسلام کی روح سے جائز ہے، اور ہر اس کام سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے جو اللہ اس کے رسول کے نزدیک درست نہیں ہے۔ چنانچہ قرآن عظیم میں ہمیں حکم دیا گیا ہے، رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اے لوگوں، میرا رسول جن باتوں سے تمہیں منع کرے ان سے باز آ جاؤ، جن باتوں کے کرنے کا تمہیں حکم دے ان پر عمل کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے رسول کو جن مقاصد کے تحت بھیجا ہے ان میں سب سے بڑا مقصد یہ ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے رسول کو اسی لیے بھیجا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس کی اطاعت اور فرما برداری کی جائے۔ صرف اس کا کلمہ پڑھنے یا اس کا نام لینے یا اس کا ذکر کرنے سے کام نہیں ہوگا، ہم نے تو اس لیے بھیجا ہے کہ ظاہری باطنی زندگی میں مکمل طور پر اس کی اطاعت اور فرما برداری کی جائے، اور کسی لمحہ بھی اس کی نافرمانی کا ارتکاب نہ کیا جائے، اس لیے کہ اس کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے اور اس کی فرما برداری اللہ تعالیٰ کی فرما برداری۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، تابع داری کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، اور فرمایا رسول کی تابع داری میری ہی تابع داری ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی تابع داری کی اس نے میری ہی تابع داری کی۔ لہذا مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہر مسلمان کا یہ فرض ہے کہ قرآنی تعلیمات کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق عمل کرے، اور عمل کر کے اپنے آپ کو صحیح اور سچا مسلمان ثابت کرے۔ خالی کلمہ پڑھنے سے، خالی اپنے آپ کو مسلمان کہنے سے، خالی اپنے آپ کو مومن سمجھنے سے نہ کوئی مومن ہو سکتا ہے، نہ کوئی مسلمان ہو سکتا ہے، نہ اس کی دارین میں نجات کی کوئی صورت ہو سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت علی سے،
علی ایک وقت آنے والا ہے لا یبقى من الاسلام الا رسم ولا يبقى من القرآن الا اسم، اسلام کا نام باقی رہ جائے گا اور قرآن رسمی طور پر مسلمانوں کے گھروں میں ہوگا۔ اعضاء کی پابند کاری کو جائز کہنے والے اسلام کا نام رسمن لیتے ہیں، عادتاً لیتے ہیں، اور قرآن کریم بھی رسمن ان کے گھروں میں پڑا ہوا ہے۔ وہ نہ اللہ کی تابع داری کرتے نہ اللہ کے رسول کی تابع داری کرتے، اپنے نفس کی اتباع کرتے، جو نفس کہتا ہے وہ کرتے ہیں، جو اللہ اس کا رسول حکم دیتا ہے اس کی نافرمانی کرتے ہیں۔ بھلا بتائیے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے کوئی شخص کیسے سچا مسلمان اور مومن ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالی ہمیں اپنے محبوب کی اطاعت دل سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔